السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج پھر میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے 3 لیٹسٹ نیوز لے کر آیا ہوں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے سہیل افریدی صاحب کا منافقانہ رویہ اور دوہرا معیار، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل بر ربیع الاول والے دن انہوں نے کیا کیا ہے تحریک لبیک والوں کے ساتھ، اس حوالے سے بھی بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 27 اگست بروز جمعرات ہے اور اس دن امیر محترم کی بازیابی کیس کی سماعت تھی، تو اس کی اپڈیٹ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دینے والا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ جو گزشتہ بر ربیع الاول جو دن گزرا ہے، کراچی کے اندر سنی علماء کونسل نے جو جلوس نکالا اور گستاخ فرزانہ ملعونہ کے بارے میں جو انہوں نے اپنا موقف بیان کیا اور کس طرح جلوس نکالا، اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بالخصوص تحریک لبیک کے حوالے سے آپ تک اپڈیٹ ہماری پہنچ سکے۔ تو جی ناظرین، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی، کہ وہ کیا کل جو جلوس تھا بر ربیع الاول کا والا، اس دن انہوں نے تحریک لبیک والوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، یعنی ان میں اور پنجاب حکومت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جب وہ اپنے جلسہ کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں جی کہ میں تحریک لبیک والوں کے ساتھ ہوں، ہمدردیاں بیان کرتے ہیں، ہمدردیاں بانٹتے ہیں، کبھی سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے ہیں اور کبھی موجودہ حکومت کے اوپر مذمت کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ دوہرا معیار اور منافقانہ رویہ کل سب کے سامنے آ گیا۔ میں کچھ ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے کہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی والے سہیل افریدی کی شترول کر رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ جرنیلوں کا ٹٹو نہ بن، بندے دا پتر بن کے پارٹی لے کے چل۔ تو اس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ بندہ تو ٹھیک بندہ ہے، یہ تو اچھا بندہ ہے، اس پر کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ تو یہ تو خود جرنیلوں کے بڑا خلاف ہے، اس کو پی ٹی آئی والے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ لیکن مجھے آج سمجھ آیا کہ گھر کا فرد اپنی فیملی ممبر کے سارے کرتوت جانتا ہوتا ہے اور باہر والے کو ایسے لگتا ہے کہ بیچارے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یہ سہیل افریدی صاحب جو چند دن پہلے کرین پارٹی کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے صوبے میں آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سہیل افریدی صاحب نے بیانیہ دیا تھا کہ میرے صوبے میں میرے ہوتے ہوئے آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ابھی موجودہ حال یہ ہے کہ صرف میلاد النبی کا جلوس نکالنے پر کے پی کے میں کرین پارٹی کی گرفتاریاں کروا رہا ہے یہ بندہ اور سخت کریک ڈاؤن کروا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، مانسہرہ کے اندر جو جلوس نکلا تو اس کے اندر کافی کارکنان اور قائدین کو اس نے اٹھوایا اور گرفتار کیا، سخت کریک ڈاؤن کیا، تشدد کیا، شیلنگ کی، یہ سب اس نے کیا۔ اور جلسوں میں چورم بیچتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، اور جب جلسہ کرتا ہے تو کہتا ہے جی مجھے اس بات کا علم نہیں۔ تم کس بات کے پھر وزیر اعلیٰ ہو؟ تمہیں اپنے صوبے کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو، پھر تم چورن بیچ دیتے اور کہتے ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ ایک وقت میں 2 پتے کھیل رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو سہیل افریدی صاحب، ایک طرف بے فکر رہنے کی تسلیاں دیتے ہو، دوسری طرف سخت کریک ڈاؤن کروا رہے ہو۔ خدا را اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹنا چھوڑ دو۔ سہیل افریدی صاحب سے یہی گزارش ہے کہ دوہرا معیار نہ رکھیں۔ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آیا تو ہمارے امیر محترم نے بھی اور پوری تحریک نے آپ کے والے سے مذمتی بیان اور جو ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے، لیکن آپ منافقانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو میں اس کو کچل دوں گا، اور دوسری طرف لبیک والوں کے جلوس کے اوپر تم کریک ڈاؤن کر رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے، آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ تھی سہیل افریدی کے حوالے سے بات۔ اب بات کرتے ہیں جی اپنے امیر محترم کے حوالے سے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 27 اگست آپ کی بازیابی کیس کی سماعت تھی، تو جو ہمارے پاس اپڈیٹ آئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کون سی اپڈیٹ آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ امیر محترم کی جبری گمشدگی کے خلاف دائر درخواست کے سماعت میں افسوسناک پیش رفت۔ جسٹس جواد ظفر نے بغیر کسی کارروائی کے
49 دن بعد کی تاریخ دے کر سماعت ملتوی کر دی۔ جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا، 49 دن یعنی ایک کم 50 دن کا وقفہ رکھ کر اگلی تاریخ دے دی جسٹس جواد ظفر نے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس بندے سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ 6 مرتبہ یہ سماعت ہوئی اور دوبارہ واپس اسی کے پاس یہ سماعت آئی۔ تو سنیے اس کی مطلب ایک ہیلے بہانے، سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ امیر محترم کے بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد ظفر کے روبرو ہوئی۔ 6 مرتبہ جج کی تبدیلی کے بعد یہ کیس ایک بار پھر جسٹس جواد ظفر کی عدالت میں منتقل ہوا تھا۔ دوران سماعت جسٹس جواد ظفر نے کیس میں کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کیا اور کہا کہ فی الحال تعطیلات ہیں، سماعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جی پاکستان کے ججز، اور یہ ان کے الفاظ یا کیا کہہ رہے ہیں جی، فی الحال تعطیلات ہیں، میں سماعت نہیں کر سکتا۔ اور جب ان کی اپنی پوچھل کے اوپر پاؤں آتا ہے تو پھر عدالتیں اتوار کو بھی لگ جاتی ہیں، پھر رات کو بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں، پھر نہیں دیکھتے تعطیلات ہے اور کیا ہے۔ جسٹس جواد ظفر نے کہا کہ ستمبر میں دستیاب نہیں ہوں، آئندہ سماعت کی تاریخ اکتوبر کے اول یا آخر یا نومبر کے اول یا آخر میں دے سکتا ہوں۔ یعنی ان کی بدماشی دیکھیں۔ تحریکی وکلاء نے عدالت کو آگاہ کیا کہ دونوں قائدین کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور وہ 318 دن سے جبری گمشدہ ہیں۔ وکلاء نے جسٹس جواد ظفر پر زور دیا کہ جواد ظفر صاحب معاملے کی حساسیت کے پیش نظر فوری کارروائی کی جائے۔ تاہم جسٹس جواد ظفر نے معاملے کی سنگینی کو نظر انداز کرتے ہوئے، یعنی جو ہمارے تحریک کے وکلاء ہیں، جو امیر محترم اور انس رضوی صاحب کا جو کیس لڑ رہے ہیں، انہوں نے تنبیہ کی اور کہا کہ مہربانی فرمائیں 318 دن ہو گئے ہیں، اس حساسیت اور اس سماعت کی نوعیت کو سمجھیں۔ 2 لیڈر کی زندگیوں کا سوال ہے، ایک امیر محترم جس کے لاکھوں کروڑوں ووٹر ہیں، اس کی زندگی کا سوال ہے۔ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو کہ تعطیلات ہیں، میں ستمبر میں اویلیبل نہیں ہوں، یعنی یہ جج کے الفاظ ہیں۔ تاہم جسٹس جواد ظفر نے معاملے کی سنگینی کو نظر انداز کرتے ہوئے آئندہ سماعت کے لیے 15 اکتوبر 2026 کی تاریخ مقرر کر دی۔ دونوں برادران کو ریاستی اداروں نے 13 اکتوبر 2025 ثانیہ مردکے کے روز گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا۔ اب 15 اکتوبر 2026 کو ہونے والی آئندہ سماعت تک ان کی جبری گمشدگی کو 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہوگا۔ کہ جواز صاحب جی، اب ان کو جج کہنا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یار تم کس بات کے جج ہو، تم سماعت 1 مہینہ 2 مہینے تم سماعت نہیں کر سکتے۔ ایسے بندے کی جس کی لاکھوں کروڑوں فین فالوئنگ ہے، جس کے لاکھوں کروڑوں ووٹ ہیں، جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو مظلوم مسلمانوں کی بات کرتا ہے، جو فلسطین کی بات کرتا ہے، جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، ایسے شخص کی سماعت تم نہیں کر سکتے، کس بات کی تم جج ہو۔ تو یہ تھی آج کی تاریخ کے حوالے سے۔ اب 49 دنوں کا انہوں نے وقفہ دے دیا، یعنی کیس کو مزید آگے طول دے دی، التوا کر دیا، ملتوی کر دی تاریخ، اور 49 دن کے بعد 15 اکتوبر کو دوبارہ سماعت ہوگی امیر محترم کے کیس کی۔ جواد صاحب سے تو ہمیں پہلے ہی امید نہیں تھی، کیونکہ پہلے بھی ان کو جب کیس دیا گیا تھا انہوں نے کہا چھٹی کا بہانہ کر دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، تو سماعت پھر دوسرے جج کے بعد اس طرح اب ان کے پاس آئی، تو اب انہوں نے اصل میں حکومت ان کو سامنے لانا ہی نہیں چاہتی۔ یعنی ایک ایمان والے بندے سے جو قید میں ہے، پابند ثلاثہ ہے، اتنا اس سے ڈر رہے ہیں، تو یہ ایمان کی طاقت ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری امیر محترم کے بازیابی کیس کے حوالے سے۔ اب میں جو آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کے اندر سنی علماء کونسل نے جو ریلی نکالی 12 ربیع والے دن، اس حوالے سے میں کچھ آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ سکرین پر ویڈیو شیئر کرتا ہوں۔ ایک بھائی نے یہ ویلوگ کی صورت میں یہ بنائی ہے ویڈیو کہ سنی علماء کرام نے جو ریلی نکالی 12 ربیع کے حوالے سے، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، جو نیشنل پریس کلب میں جو ملعونہ نے جو گستاخی کی تھی 295 کے حوالے سے، اس پر انہوں نے بیانیہ دیا ہے۔ سنی علماء کونسل میں سے جو کون تھے علماء، سب سے پہلے میں آپ کو متعارف کراتا ہوں۔ سنی علماء کونسل کے صدر علامہ مولانا اشرف غرمانی صاحب،
انہی کے ساتھ مفتی غلام مرتضیٰ مہروی صاحب اور طاہر صدیق امینی صاحب اور قاری امین سیفی صاحب اور علامہ محمد ابو بکر گرمانی صاحب، آپ اس ریلی کو لیڈ کر رہے تھے۔ صدر جو تھے علامہ مولانا اشرف گرمانی صاحب، آپ نے یہ میں ساتھ ہی اسکرین پر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، کس طرح دیکھیں۔ اور اس ریلی کے اندر بھی بابا جی کا نعرہ لگا، وہ چھوٹا سا بچہ نعرہ لگا رہا ہے جی اج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی کس طریقے کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ٹرکوں کی صورت میں اور پیدل چل کر گاڑیوں کی صورت میں، موٹر سائیکل کی صورت میں انہوں نے ریلی نکالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوس منایا، خوشی کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، وہ سرطان سے جدا، اور ڈنڈے کی صورت میں بتلایا کہ یہ گستاخ اب پاکستان میں نہیں چلیں گے، انشاءاللہ ہم ان کا سر کچلیں گے۔ اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے ریلی نکالی اور اپنا موقف بیان کیا، اور یہ بتلا دیا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہم کریں گے، ہم ممتاز قادری کے وارث ہیں، ہم علم الدین غازی کے وارث ہیں۔ تو یہ جی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔